کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے۔ ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی بھیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن۔ باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ اسلام جاوید بھائی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔
یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں. جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی. ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے. پوری امت اس چیز کا شکار ہے، چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے. صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی. یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بادشاہ موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں. تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک کو پہلے رفع کر لے. ففی انفسکم افلا تبصرون. ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمیاں دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں. مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا. میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنے نہ ظالم کا ساتھ دیں. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں. میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کے پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا. آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ. جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی. یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے. سر درد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، کوئی تو ہوگی. میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا. عید ہم نے لاہور پڑھی تھی. تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے
مائی رابو اڈا ہے. بل اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا. اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے. تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں. تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دے. 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا. تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی. ایسا نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں. امید تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر باقی جس کے نصیب میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ مر جائے گا. تو ہم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے. ہمارا جو اس وقت قائد ہے، اسے سیاسی بیان نہ سمجھا جائے اللہ کے واسطے. میں ایک پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. بہت مخلص محنتی آدمی ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم سب مل کر ساتھ دیں سچائی کا، دیانتداری کا، انصاف کا، اور آپس کی نفرتوں کو مٹا دیں، تو انشاءاللہ ضرور صبح ہوگی. کوئی وجہ ہی نہیں کہ صبح. اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ. سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا، یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے. پھر میں نے کہا اچھا، اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا. رب تے چھوڑ ساری، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری، جو اس کو منظور. اب مالک پہ ڈوری چھوڑ دے. تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں. اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، تو میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے. تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا. 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے. تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں. تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے. 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو کہ اللہ کے راستے کی شب قدر وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے. ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں. 1 رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزار لیں. یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے. تو اس دن جبریل اترتے ہیں فی فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں. وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں. پھر
سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے۔ ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی، الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، توبہ کر لیں تو وہیں معافی، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے، تو کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا۔ جب زخمی ہو کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے لیے، من انت؟ کانا عبداللہ بن مسعود الحذلی، یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رائی نہیں کہا بکری چرانے والے، بلکہ تصغیر، ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعید المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے۔ تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن
اور اس میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں آرفنس کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور ہم سب کو مل کے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا ہے۔